بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. محترم قابل صد احترام اس اجلاس کے صدر مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمان خصوصی حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرات علماء کرام، دانشوران اعظام، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال بلکہ ملک کی دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے مہمانان کرام، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے ایک اہم حکم کی حفاظت کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب یہاں تحفظ اوقاف کے تعلق سے جمع ہوئے ہیں۔ وقف کوئی بھی ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے، خیر و بھلائی کے لیے اپنی جائیداد کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے اور پھر اس وقف کے ذریعے سے، اس کی آمدنی کے ذریعے سے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جاتی ہے۔ جب کوئی اپنی جائیداد وقف کر دیتا ہے تو یہ جائیداد اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ انسان اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے مال اور جان سب کچھ قربان کرتا ہے اور اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اور جو چیز اللہ کی ملکیت ہو جائے اس کی حفاظت امت مسلمہ کی بڑی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آج اوقاف کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام میں وقت کی حفاظت کا باضابطہ الگ سے نظام قائم ہے۔ جب کوئی وقف کرتا ہے تو واقف کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ وقف کی آمدنی کو اپنے وقف کرنے وقت جو ان کے منشا تھے اس کے خلاف استعمال کرے۔ واقف خود یا متولی اس کا صرف نگراں ہوتا ہے، اس کا صرف امین ہوتا ہے، منتظم ہوتا ہے، اس کو قطعی گنجائش نہیں، اختیار نہیں ہے کہ وہ وقف کی جائیداد میں کسی طرح کا بھی کوئی خرد برد کرے۔ تو بتائیے، جب اسلام کا یہ واضح حکم ہے کہ کسی طرح کا کوئی خرد برد وقف کی جائیداد میں خود واقف نہیں کر سکتا ہے، متولی نہیں کر سکتا ہے، تو حکومت یا حکومت کی طرف سے قائم کردہ وقف کونسل یا وقف بورڈ یا وقف بورڈ کی ضلعی کمیٹیوں کو یہ کیسے اختیار مل سکتا ہے کہ وہ وقف کی جائیداد کو جیسے چاہے، جہاں چاہے خرچ کرے، صرف کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جس کے اندر امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اوقاف کمیٹی میں ایسے لوگ ہوں جو ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، جو اوقاف کے احکام، اوقاف کے انتظام و انصراف کی صلاحیت رکھتے ہو۔ ایسے افراد کو وقف کا منتظم بنائیں۔ اگر ایسے افراد وقف کمیٹی میں ہوں گے تو یقیناً وقف کمیٹی وقف کی جائیداد خرد برد سے پاک صاف ہوگی۔ اوقاف پر حملہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب ملک غلام ہوا اور مسلمانوں کے اختیار سے حکومت چلی گئی تو اس وقت بھی انگریزوں نے حکومت کی املاک کے ساتھ ساتھ اوقاف کی جائیدادوں کو بھی قبضہ کیا، اس کو بھی اپنانے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی ہمارے علماء کرام، دانشوران اعظام نے
احتجاج کیا، اس کے لیے قانونی لڑائی لڑی، اور پھر 1863 میں انگریز حکومت نے اوقاف کی تولیت کو تسلیم کیا۔ پھر یہ ملک جب آزاد ہوا، اور آزاد یوں ہی نہیں ہوا بلکہ اس میں ہم ایمان والوں کی بھی قربانیاں شامل ہے، ہمارے اکابر کی قربانیاں شامل ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگ اس میں شہید کیے گئے۔ پھر یہ ملک آزاد ہوا۔ جب ملک آزاد ہوا تو آزادی کے بعد پھر اوقاف کی حفاظت کا مسئلہ سامنے آیا، اور ہمارے اکابر نے پھر اس وقت ایک نئی لڑائی لڑی اور اوقاف کو حاصل کیا، اور پھر 1954 میں یہ ایکٹ بنا۔ پھر اس میں کچھ اصلاحات کی گئیں، اس میں کچھ ترمیمات کی گئیں، اور 1995 میں ایک مسلم وقف ایکٹ بنا ترمیم کے ساتھ۔ پھر جو اس میں خامیاں تھی، کمیاں تھی، ہمارے بڑوں نے، جیسا کہ ابھی آپ کو مفتی سہراب صاحب نے بتایا کہ خاص طور سے مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت صاحب بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نے بڑی محنت کی، اور پھر 2013 میں ایک وقف بل میں جو ترمیمات ہوئی ہیں وہ ترمیمات کے ساتھ پاس ہوئی ہیں۔ اب اس وقت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس وقت بل میں کچھ ترمیمات کریں۔ اب جو ترمیمات ہونے جا رہی ہیں یہ ترمیمات بہت ہی خطرناک ہیں، اور ان ترمیمات کو اہل ایمان مسلمان اور اس ملک کا سنجیدہ شہری کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں ہم حکومت ہند سے یہ برسر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے یہ جو 2024 کا ترمیمی بل ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، کسی قیمت پر بھی ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی ظالمانہ قانون، کوئی چادرانہ دستور ہم اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ہم وقت کی حفاظت کے لیے اپنے مال کا آخری حصہ قربان کریں گے، اپنی جان کا آخری خون کا قطرہ قربان کریں گے، لیکن ہم اس جائیداد سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ سب اس بات پر غور کریں کہ وقت کی جائیداد جس طرح ہم ایمان والوں کے لیے زندگی میں ضروری ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ضروری ہے۔ جب ہم زندہ ہیں تو ہمیں مساجد چاہیے، مدارس چاہیے، مکاتب چاہیے، ہمیں سرائے چاہیے، اور یہ جو امام بارے ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ سب ہمیں چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اوقاف کی جائیداد پر ہیں۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمیں 2 گز زمین چاہیے، اور اس کے لیے قبرستان چاہیے۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں یہ وقف بل جو ابھی ترمیم کے ساتھ آنے والا ہے یہ بالکل منظور نہیں ہے۔ ہم سب مل کر کے اس کو مسترد کرتے ہیں، اور کوئی بھی کمزوری آئے یا غیر یقینی صورتحال پیدا ہو۔ میں آپ سب کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ امارت شریعہ جو محنت کر رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور عالیہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کس طرح محنت کر رہے ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال میں اس کے دارالقضا کا ایک پھیلا ہوا نظام ہے، سینکڑوں قضات موجود ہیں، اور ملک کے دیگر ریاستوں میں بھی جو قضات موجود ہیں وہ بھی امارت شریعہ کی مرکزی دارالقضا کے تربیت یافتہ ہیں۔ قربان جائیے ہمارے جواں صاحب مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہمارے تمام قضات، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے تمام قضات اس پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد ہر ضلع میں اپنے اپنے حلقہ میں وہاں کے سماج کے ذمہ داروں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ ہر ضلع میں امارت شریعہ کا جو میمورنڈم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی نگرانی میں تیار ہوا ہے وہ ہر ضلع کے ڈی ایم کو جا کر کے دیں، اور اس بات کی تاکید کریں کہ ہر ڈی ایم مسلمانوں کا یہ میمورنڈم، مسلمانوں کا یہ پیغام ڈی ایم تک پہنچائے تاکہ اس ملک میں اوقاف کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اوقاف کی حفاظت کی ہمت دے، حوصلہ دے، اور اکابر
کی جو یہ ہمارے اکابر کی جو یہ امانت ہے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.